بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ بات پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے ادب کی وجہ سے کھڑے ہوں، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ تواضع اختیار کرے، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میں سب سے افضل ہوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی دنیاوی منصب، کوئی دنیاوی عہدہ یا کوئی ایسی حیثیت عطا کی ہے جس کی وجہ سے اس کو معاشرے میں بڑا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کو خود اپنی ذات کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ شریعت ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق مخاطب کرتی ہے۔ اب ایک حیثیت ہے اس بات کی کہ انسان چھوٹا ہے تو اس کو حکم ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کرے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی قوم کے لوگوں کو حکم دیا اور فرمایا، قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے ادب میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک جگہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بڑے کے ادب میں کھڑے ہونے کا حکم دیا، دوسری جگہ بڑے کو یہ حکم دیا، بڑے کو یہ تعلیم دی کہ تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہونی چاہیے، تمہارے دل میں یہ سوچ اور یہ آرزو پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں جہاں میں جاؤں وہاں لوگ کھڑے ہوتے جائیں میرے ادب کی وجہ سے کہ کوئی بڑا آدمی آ گیا۔ چھوٹے کو تو حکم ہے کہ بڑے کا ادب کیا جائے، لیکن بڑے کو یہ حکم ہے کہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہو۔ اگر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہ سوچ اور یہ آرزو انسان میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، میں اس بات کی اہلیت رکھتا ہوں کہ لوگ میرا ادب کریں، میں اس بات کا استحقاق رکھتا ہوں کہ لوگ میرا ادب کریں۔ حالانکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں پر فضیلت تو دی ہے، فضل اللہ بعضکم علی بعض، لیکن اگر ہم اس حیثیت سے دیکھیں کہ ہم اللہ کی بات کتنی مانتے ہیں، اللہ کی ہم کتنی تابعداری کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس حیثیت سے تو پھر ہم میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں رہتا۔ تو اس لیے دونوں حیثیتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ چھوٹوں کو تو شریعت کا حکم ہے کہ بڑوں کا ادب کرے، لیکن بڑوں کو یہ حکم ہے کہ وہ دل سے یہ آرزو، یہ تمنا نکال دیں۔ اور یہی شریعت کا حسن ہے، اسلام کا حسن ہے۔ اسلام کو جو دین فطرت کہا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چھوٹے کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ بڑے کا ادب کرے، تو شریعت نے چھوٹے کو یہ حکم دیا ہے۔ اور بڑے کی فطرت میں یہ چیز آتی ہے کہ اس کے دل میں یہ بڑائی پیدا ہو، یہ تکبر پیدا ہو، تو شریعت نے اس کو ایک لمٹ میں اس کو محدود کیا ہے کہ تمہاری یہ خواہشات بھی محدود ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے، جس طریقے سے ہمارے سیاسی رہنماؤں کا پروٹوکول ہوتا ہے، جس طریقے سے ان کے آگے پیچھے 30، 40، 50 گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں اور پورے روڈ کو، اس پورے روڈ پہ چلنے والی پوری خدا کی مخلوق کو جس طریقے سے وہ پریشان کرتے ہیں، ہر سیاسی رہنما آ کر نعرہ لگاتا ہے کہ میں پروٹوکول سسٹم ختم کروں گا اور سٹیٹس کو ختم کروں گا، اور جب اس کو موقع ملتا ہے تو سب سے زیادہ روڈ اس کی وجہ سے بلاک ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو پروٹوکول سسٹم ہے ہمارے ہاں، یہی ہمارے حکمران جب باہر ملکوں میں جاتے ہیں وہاں کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا ان کے ساتھ، بالکل عام شہری کی طرح گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کے ساتھ کوئی سیکورٹی ہے، 1، 2، 3، 4 گاڑیاں ہوں، لیکن جس طریقے تو گناہوں کا مجموعہ ہے،
جس طریقے سے سرکاری خزانے کا بے دریغ استعمال، یہ عوام کا پیسہ ہے، اس کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہاں اگر کوئی حساب لینے والا نہیں، قیامت کے دن تو حساب دینا ہے۔ تو یہ عوام کا پیسہ، پبلک کا پیسہ جس طریقے سے بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، اجتماعی مال، انتہائی خطرناک گناہ ہے اجتماعی مال کو اس طریقے سے ختم کرنا اور ضائع کرنا۔ اور پھر اس کی وجہ سے ایذائے مسلم، کبھی کوئی ایمبولینس پھنس جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، بہت سارے زخمی تڑپ تڑپ کے مرے جاتے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کا اور رہنماؤں کا پروٹوکول ختم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے، ہماری سوچ غلامانہ ہے، ہماری سوچ کے اندر آزادی نہیں، جسمانی طور سے تو ہم آزاد ہیں، سوچ ہماری آزاد نہیں ہے، ہمیں یہ چیز دکھتی نہیں ہے۔ اگر میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے تو اب مجھے اس رہنما کی کوئی بات بھی غلط نہیں لگے گی، اس کو ہم فرشتہ سمجھتے ہیں، ہم معاذ اللہ اس کو پیغمبر سے کم درجہ نہیں دیتے۔ اپنے سیاسی رہنما کی کوئی غلطی میں تسلیم کر لوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میرا سیاسی رہنما ہو، اس سے غلطی ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ غلطی پیغمبر سے نہیں ہو سکتی، باقی تو سب سے ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے تو اپنے سیاسی رہنماؤں کے بارے میں یہ سوچ رکھا ہے، اس سے بڑی غلامی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ذہنی غلامی بھی کوئی، بھائی جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ یہ تو ہمارا اسلام سے تعلق ہے، ہم مسلمان ہیں، سیاسی جماعت سے تعلق ہمارا دوسرے نمبر پر ہے، اسلام سے ہمارا تعلق پہلے نمبر پر ہے۔ تو ہم خود ہی اس چیز کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم خود ہی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، میرا رہنما ہے وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہی کرتا ہوگا۔ تو ان رہنماؤں کو، ان بڑوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اگر لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں، لوگوں کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، اور ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں گزروں تو لوگ دیکھیں کہ یار کوئی گزر رہا ہے یہاں سے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ادب کا تعلق علماء نے لکھا ہے عرف کے ساتھ ہوتا ہے، کیا چیز ادب میں داخل ہے اور کیا چیز بے ادبی میں داخل ہے، اس کا تعلق عرف سے ہے۔ اگر کہیں پر عرف میں اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑے کے لیے کھڑا ہوا جائے تو چھوٹے کو حکم ہے کہ وہ کھڑا ہو۔ کہیں عرف میں یہ بات شامل ہے کہ بڑے کو نام لے کر نہ پکارا جائے، جیسے ہمارے عرف میں ہے کہ ہم والد کو کبھی بھی نام لے کر نہیں پکارتے، والدہ کو کبھی بھی نام لے کر نہیں پکارتے، یہ ہمارا عرف ہے۔ تو عرف میں جس چیز کو ادب سمجھا جاتا ہو اسی کو شریعت ادب سمجھتی ہے، اور چھوٹوں پر لازم ہے کہ بڑوں کا اس طریقے سے ادب کریں، اور جس چیز کو ادب نہ سمجھا جاتا ہو یا اس کی خلاف ورزی کو بے ادبی نہ سمجھا جاتا ہو تو جیسا عرف ہوگا اسی اعتبار سے شریعت کا حکم ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مختلف موضوع پر حدیثیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اسلام نے ہمیں ہر چیز میں تعلیم دی ہے۔ یہ جو ہم نے تصور ذہنوں میں بٹھا لیا ہے کہ اسلام نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ان چیزوں کا نام ہی ہمارا غلط تصور ہے۔ ہر چیز کے بارے میں شریعت کی مکمل رہنمائی ہے، اور ہم مسلمان اسی وقت بنیں گے جب ان ہر ساری چیزوں میں اسلام کو فالو کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔